یہ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو لعنت نہ بھیجے اس بڑے ملعون لعنتی حرامی پہ لعنت، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء الی رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اکمل العارفین وراف السالکین وعلم العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المنتظرین الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد والا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب الحقوق ومنکر ومعلن۔ اما بعد فقد قال في كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله المبين دیجیے محمد والے دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کا اس بارگاہ مقدسہ میں چل کر آنا، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت میں شمار عطا فرمائے۔ اور جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں یا انجمن والوں کے ذمہ لگائی ہیں، مالک سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سلسلہ مجلس اعزا آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 51، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ لوگ جو اس سعی میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ ہماری آیات کو عاجز بنا کر کم دکھائیں، اللہ نے ان کے لیے ایک سزا مقرر کیے ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ وہ پکے جہنمی ہیں، نہ ان کا نام اعمال دیکھا جائے گا اور نہ ہی ان کی عبادات کو وہ جہنمی ہیں۔ گزشتہ شب شاید بڑے آہستہ سے میں نے مجلس اعزا سے خطاب کیا، مجبوری تھی کہ تمہید میں، کیونکہ تمہید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقط ایک مجلس ہے، تمہید تھی، آیات کا سمجھانا تھا۔ کاشف بھائی مالک آپ کی زندگی کرے، سید بابر شاہ جی اور دیگر اراکین، تو سمجھانا ہے۔ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کتاب میں ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے، آیات کو سمجھا دیا ہے اور آیات پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے کبھی حکم دیا انما یرید اللہ کا، کبھی کل لا اسألن کا، تو اللہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ احکامات دنیا کو دیتا رہا۔ قرآن کا منکر وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں پورے قرآن کا انکاری ہوں۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔
اور فرمایا کہ اس کو پاک بندہ ہاتھ لگائے، یعنی وضو کی حالت ہو تو اسے مس کیا جائے، ہر بندہ اسے مس نہیں کر سکتا۔ یہ شرائط اللہ نے رکھی، اتباع کا بھی سمجھایا۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے آیت کبریٰ کا جو ذکر کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ آیت میں آیت کا تذکرہ تو کر دیا، اب اس آیت کا جو انکاری ہو اس کا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کل بتا دیا تھا کہ انبیاء بھی آیت ہیں، تو میں ابتدا سے شروع کروں گا کہ جناب آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اب دیکھیے، جب خلقت آدم ہوئی تو فوراً کیا حکم ہوا فرشتوں کو کہ ان کا سجدہ کریں۔ جس نے کیا، جس نے نہیں کیا، تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، مقصد کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر بات سنی ہوئی ہو تو خاموش رہیے گا، اگر نہ سنی ہوئی ہو تو بولیے گا ضرور کہ کہہ دیا کہ سجدہ کرو، سجدے کرنے والے نے سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ پھر وجہ ایک بنی، پھر جناب آدم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جناب آدم کون ہے۔ انی جاعل الارض خلیفہ، اس کا مطلب ہے خلیفہ تھے وہ۔ اسی طرح آیت میں اللہ نے سمجھا دیا کہ خلیفہ کہتے کسے ہیں۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو دن رات سجدے کرے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں جسے نمازوں کی ضرورت نہ ہو، بلکہ فرشتے اس کا سجدہ کریں، بلکہ بغیر سجدوں کے، بغیر عبادتوں کے اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مگر تاریخ نے ایک ایسے فرد کو بھی دنیا کے سامنے دکھا دیا جو حسین ابن علی کے پیچھے دوڑ کر کہہ رہا تھا کہ تو لکھ دے مجھے جنت مل جائے۔ خلیفہ سمجھا رہے ہیں، اور آیت کے ذریعے سے ہی خلیفہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، بہت طویل واقعات ہیں، پورا عشرہ بھی کہا جائے تو کم ہے۔ چلے، جناب آدم علیہ السلام سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ خلیفہ کہتے کسے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ اور ہیں، آپ کے اور ہمارے منتخب کردہ اور ہیں۔ اب ایک اور فعل عجیب انجام دیا۔ کون سا فعل؟ یہ لڑائی آپ نے سنی، کائنات کا سب سے پہلا قتل کون سا ہوا؟ جناب حابیل علیہ السلام کا قتل کرنے والا کون؟ اپنا بڑا بھائی۔ قتل ہو گیا، دفن ہو گئے، جو زیارت کر چکے ہیں مالک ان کی زیارت قبول فرمائے اور دوبارہ زیارت پر لے کر جائے، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے اس مجلس کے صدقے میں مالک انہیں بھی شام کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی امین۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قتل بھی ہو گئے، یعنی قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی، دو اور ہستی ہمارے سامنے آ گئی جو تابع تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ کے۔ جناب آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے وہاں پر، لیکن جیسے ہی وہ خانہ کعبہ سے کیونکہ عبادت الہی کے لیے گئے تھے، جیسے ہی واپس پلٹے علم ہوا۔ علم اس لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ نبی کو پہلے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہونا ہے۔ جب واپس پلٹے تو جو قتل ہوئے تھے، یہاں بیٹا سمجھ کر نہیں، یہاں مظلوم سمجھ کر 3 مہینے تک تربت پر بیٹھ کر قاتل کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے، اور اگلے 3 مہینے مظلوم پر روتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک اور سبق مل رہا ہے۔ خلیفہ اللہ کا دنیا کو بتا بھی رہا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ مظلوم کے ساتھ کون ہے اور ظالم کے ساتھ کون ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کون سا واقعہ؟ جناب آدم نے یہ فعل سر انجام دے کر دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو قاتل پر لعنت
جب کوئی قتل ہو تو قاتل پر لعنت بھیجیں، مظلوم پر روئیں. ہم یہ وہی دلیل تو دے رہے ہیں، ہم رو بھی رہے ہیں اور قاتلین حسین پر لعنت بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ بے شک نبی ہم نہیں ہیں مگر آدم کی اولاد تو ہیں. تو پتہ چلا آج کے بعد جو مظلوم پر نہ روئے تو اس کا مطلب ہے اس نے جناب آدم کو اپنا باپ سمجھا ہی نہیں. یا علی بلند آواز سے لیا کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مالک آپ کی زندگی ذرا فرمائے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اگلے جملے کی طرف آؤں. آئیے، کل میں نے کیا بتایا تھا؟ آیت الکبریٰ کون؟ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ ایسی آیت الکبریٰ ہے، اللہ اکبر، جسے سمجھنے کے لیے، اللہ اکبر، نیاز حسین اس جملے کی طرف توجہ رکھیے گا. اب سوال یہ ہے اسے سمجھے گا کون؟ اسے پہچانے گا کون؟ تو خود پاک رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تجھے یا تو میں جان سکتا ہوں یا اللہ جان سکتا ہے. تو آج کے بعد اگر کوئی بندہ کہے نا کہ ہم علی کو بڑھا رہے ہیں تو پہلے وہ بندہ بتائے کیا وہ نبی ہے یا خدا ہے. امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے آیت الکبریٰ نے دنیا میں آنے کے بعد، میں آیتیں سناتا جاؤں ساری رات، آپ سنتے رہیں گے. بہت سارے جوان اور بچے ایسے موجود ہوں گے جنہیں آیتیں نہیں آگی. یہ دیکھیے ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے کہ پہلے یاد کیا جائے، پہلے پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد اپنے سے بڑے کو سنایا جائے، پھر تحقیق ہوگی کہ ہاں میں نے جو بھی یاد کیا ہے وہ بالکل درست ہے. کیونکہ یہ ایک مشکل زبان ہے. انگلش ہو سکتا ہے آسان ہو، اردو آسان ہو، لیکن عربی کائنات کی سب سے بڑی وسیع زبان ہے. ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. عزت سیدہ کی قسم ہے، علی بن ابی طالب 3 دن کے بعد جب جناب رسول کے ہاتھوں میں آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا علی علیہ السلام پہلے آیات کو یاد کرتے، قرآن کو یاد کرتے، پھر بعد میں سناتے. لیکن رسول کے ہاتھوں میں آنے کے بعد علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سنا دو؟ سمجھ میں آیا؟ سپیکر جواب دے گئے. بر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. نام حیدر کو ہم نے بہت پا لیا، داماد مصطفیٰ کو اپنا رحمت بنا لیا. جنت کی طرف کرے والو جسے نہیں ملتی، ہم نے تو بس علی کے نام کو ہی جنت بنا لیا. کوئی بڑی چیز اتنی نہیں ہے. نیاز حسین اس کو ٹھیک کیجیے گا. والے محمد کی ذات. جملہ سمجھا رہا ہوں، جملہ سمجھ میں آ گیا تو بابر شاہ جی جب تک آپ زندہ رہیں گے دعا دیں گے. جب جنت تقسیم ہوگی نا تو قرآن کہتا ہے بھولے لوگ اپنے اعمال دیکھ کر جنت کی خواہش کریں گے. سوال کیا جائے گا جنت چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں چاہیے. اعمال انجام ہی اس لیے دیے تھے، جنت کی خواہش ہے نا. مگر عزت سیدہ کی قسم جب سلمان مزاج افراد سے پوچھا جائے گا جنت چاہیے تو وہ ہاں نہیں کہیں گے، وہ فرمائیں گے ہم حسین لائے ہیں، حسین لیں گے. ہم حسین لائے ہیں،
حسین لیں گے. تو نیاز حسین توجہ کیجئے گا, انجمن کی ذمہ داری ہے کہ جب میں آؤں اگر میرے ساتھ کوئی نہ ہو تو بے شک چھوٹا دروازہ کھولا جائے, لیکن اگر میں گاڑی پر آؤں تو امام بارگاہ کا دروازہ کھول دیا جائے, اور اگر بڑی گاڑی ہو تو دروازے کو جہاں حد تک ہو سکے گا کھولیں گے. اس کا مطلب ہے جتنی بڑی چیز اتنا بڑا دروازہ کھولا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ مجبوری بن جائے, یہاں کرین لے کر آنا پڑے, مجبوری بن جائے, کچھ نیا تعمیر کیا جائے, تو پھر کرین کو کیسے لایا جائے گا؟ دروازے میں سے آ سکتی ہے نہیں, تو دیوار کو توڑنا پڑا تو توڑ دیا جائے گا. علی قرآن لے کر آئے تھے. یار نیاز حسین تھکے گا نہیں, علی قرآن لے کر آئے تھے, دروازے میں وسعت ہی نہیں تھی کہ علم قرآن کو یہاں سے گزار سکے, تو اللہ نے فیصلہ کر دیا جتنا بڑا اور عجیب علم ہے ویسے ہی راستہ الگ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے گا دروازے سے آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا علی مدد کہنے والوں, آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بسم اللہ. جو یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے. علی علیہ السلام سے جو مدد مانگتے ہیں, کیا مشکل تھا؟ آج بھی جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے, اگر وہ پڑھ کر لوہے پر پھونکا جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے. ہاں, یعنی تالے کے نیچے جھولی پھیلا کر وہ نام پڑھا جائے, صاحب علم کو اس کا علم ضرور ہوگا, تو وہ تالا پگھل جاتا ہے. اسم اعظم زیارت عاشورہ میں بھی ہے, اسی لیے حکم دیا معصومین نے کہ جتنا ممکن ہو سکے زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کریں. کیا مشکل تھا سیدہ کے لیے تالے کو ہٹانا؟ نہیں, سمجھانا یہ چاہتے تھے قیامت تک کے منکرین کو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی بندہ چار دیواری کے اندر قید ہو اور مشکل میں ہو تو پھر علی مدد کے لیے کیسے آئیں گے. تو جواب دے دینا, میری مدد کرنے علی ایسے آئیں گے جیسے خانہ کعبہ میں آئے تھے. یعنی علی علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک تربیت کا جملہ بھی ہے, تبلیغ کا بھی ہے. اور تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے حبیب تبلیغ کر. رسول نے کون سی تبلیغ کی؟ کون سی تبلیغ کی؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو تبلیغ جو ہے وہ ولایت ہے, توحید سمجھانا تبلیغ نہیں ہے. نیاز حسین توجہ کیجئے گا, خانہ کعبہ کی اتنی تعظیم, لیکن مولا علی کو بھی پاک رسول خدا نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ, علی تیری مثال کعبہ کی سی ہے. بھئی کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے, اینٹ کا بنا ہوا ہے, گارے کا استعمال ہوا ہے, تو پھر کعبہ کی مثال کیوں دی؟ میں مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو کہ میں کہوں کاشف بھائی آپ شیر کی طرح ہیں, تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ان کے بڑے بڑے دانت ہیں, ان کے بڑے بال ہیں, اس کی چار ٹانگیں ہیں. نہیں, مقصد الگ ہے. شیر کا مطلب ہے کہ شجاعت زیادہ ایسی ہوگی, یعنی کسی سے خوف نہیں ہوگا, لڑنا چاہیں گے جھپٹ دیں گے, کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا, حکومت یہی کریں گے. یہاں رسول نے کعبہ کی مثال علی کو کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کیونکہ جس کو بھی عبادت کرنی ہوتی ہے وہ کعبہ کے پاس چل کے جاتا ہے, کعبہ اس کے گھر نہیں آتا. رسول سمجھانا یہی چاہتے تھے کہ جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ علی کے در پر آئے, علی در پہ نہیں آتے.
علی علیہ السلام کی جسے ضرورت ہے وہ علی کے در پہ آئے. یوں کہوں گا جسے رسالت کی ضرورت ہے وہ بھی علی کے در پہ آئے. یوں کہوں گا جسے توحید کی ضرورت ہے وہ بھی علی کے در پہ آئے. کیونکہ ولایت سمجھ آئے گی تو نبوت کا پتہ چلے گا, نبوت سمجھ میں آئے گی تو توحید کا پتہ چلے گا. آج کل یہ جو دماغ خراب ہو چکا ہے نا بعض منکرین کا, میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ آیت القبرا ہے, اور آیت القبرا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ساری آیات اس کے تابع ہوتی ہیں. میں 1000 کتابیں لائبریری میں رکھ لوں لیکن جب قرآن رکھنے لگوں گا تو ساری کتابوں سے بلند رکھوں گا, کیونکہ آیت ہے, آیت ہے, آیت ہے, آیت کا مجموعہ ہے. تمام آیات اس میں موجود ہے. دل میں جس کو ٹھہرانا ہے تمہاری اپنی مرضی ہے, ماننا پڑے. رسول بعد اگر کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. بہت بڑا پیغام. یہ پیغام دینے کے بعد پہلے وصیت کروں پھر آگے میں چلتا ہوں. سننے کے بعد سوچئے گا, تفکیر کیجئے گا, پھر اس پر کوئی فیصلہ دیجئے گا. تمام عالم میں انسانیت کو دعوت فکر دے رہا ہوں کیونکہ ایک پروپیگنڈا پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے. جب تک جملہ مکمل نہ ہو بے شک مت بولیے گا, مکمل ہو جائے فکر کیجئے گا, سوچئے گا, پھر اپنی مرضی ہے. یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. کون سا پروپیگنڈا؟ کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. ہاں, شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. دیکھتا ہوں کتنا بیدار ہے, کتنی مجالس سنی ہوئی ہیں, کتنا اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ سے خیرات لی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. بھئی یقین جانیے جتنا اصحاب کو ہم مانتے ہیں نا کائنات میں اتنا کوئی بھی نہیں مانتا. ہم تو ہر مجلس میں اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں, آج بھی کر رہا ہوں. نیاز حسین سمجھیے گا, اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے نا کہ ہم حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے تو وہ ہٹا دے. ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں, ہم خلیفہ ہیں, ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں. نیاز حسین سنیے گا, سمجھیے گا, گھر کے بستر پر لیٹ کر بیٹھ کر سوچیے گا. ہم حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں, لیکن مانتے وہی ہیں جو محمد کی بیٹی بطول نے سمجھتی ہے. وہی ہے جو محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں مانتی ہیں. اب ہر کسی کی اپنی مرضی جائز ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. بس یہ پیغام کی غلط فہمی ہے, میں نے سنا تو سوچا آپ تک پہنچا دوں. پریشان تو نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی انسان کو حیوان نہیں کہنا. بزرگ بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی انسان کو حیوان نہیں کہنا کبھی بھی, کیونکہ توہین ہے یہ کہ ہم نے اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انہیں کچھ خدا نخواستہ غلط کہا جائے. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو عجیب یہ جملہ پڑھا, فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ. اللہ نے یہاں کسی انسان کو کتا کہا ہے.
میں نے اللہ سے پوچھا، سورہ الاعراف آیت نمبر آئی تھنک 197 یا 117، مغالطہ ہو رہا، بھولا ہو گیا ہو نا، سفر کی وجہ سے بھی تھکاوٹ۔ بہرحال سورہ الاعراف میں 117 یا 151، بہرحال جو بھی آیت، میں نے اس آیت کو جب یہ پڑھا کہ اللہ خود فرما رہا تھا کہ کسی انسان کو بھی کتا نہیں کہنا چاہیے، اور خود اللہ نے یہاں پر کتا کہہ دیا، یا خود اللہ نے قرآن میں کتا کہہ دیا۔ میں نے تفاسیر پڑھنا شروع کی، تفسیر برہان پڑھی، و دیگر شیعہ سنی کی تفسیر کبیر تک پڑھی، اس آیت کو ضمن میں بھائی یہ کتا کون ہے؟ دو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ کہ یہاں قرآن نے اس بندے کو کتا کہا، فمن کفر، جو کافر ہوا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اور یہاں آگے اس آیت کو جب پڑھا جائے تو عجیب جملے ہیں کہ اس کو جب دبوچا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے انسان۔ آج میں دکھاؤں گا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے انسان۔ قرآن کی آیت کریے، جب اسے پکڑا جاتا ہے تو وہ زبان نکال لیتا ہے، یعنی ہانپنے لگتا ہے، اور جب اسے چھوڑا جاتا ہے تو پھر بھی وہ ہانپنے لگتا ہے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، میرا اللہ آپ نے ہی حکم کیا ہے کہ انسان کو کا نام بھی نہیں بگاڑنا، اور یہاں خود انسان کو کتا کہہ دیا۔ آواز قدرت انصاری قانون بنا رہا ہوں، جو بھی اللہ کی آیت پر شک کرے گا، چاہے انسان ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں کتا ہوتا ہے۔ پورا واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کے ضمن میں ایک اور لطف آئے گا، انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ یہ کتا اللہ نے دکھایا ہے۔ دو واقعات تھے، ایک یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار، اور دوسرا وہ عابد زاہد متقی پرہیزگار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا عبادت گزار کہ جب وہ کوئی دعا مانگتا تھا ایک مخصوص مقام پر، عبادت جہاں کرتا تھا وہ، جو دعا مانگتا پوری ہو جاتی۔ فرعون نے اسے رشوت دی 2 لاکھ درہم کہ تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دیکھیے نمازی لالچی ہوتے ہیں، جو زیادہ سجدے کرتے ہیں نا وہ زیادہ لالچی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی عبادت پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے عمل سر انجام دے دیتے ہیں کہ ان کی ہوئی تمام عبادات مٹی میں مل جاتی ہیں۔ ہاں آئیے بتاتا ہوں میں، آپ تازہ ہے، تھا متقی تھا، اس نے کیا کیا، اس کی ایک سواری تھی، کون سی؟ گدھا۔ گدھے پہ سوار ہوا، اشارہ کیا جو بھی اس کا طریقہ تھا کہ چل، یعنی میں یوں کہوں کہ وہ جا رہا تھا کہاں؟ بددعا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پھر یوں کہنا چاہیے نا مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ گدھے کے اوپر ایک گدھا تھا، گدھے کے اوپر ایک گدھا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ سب سے بڑا گدھا تھا۔ اس چھوٹے گدھے کے اوپر ایک بڑا گدھا تھا، کیوں؟ وہ نیت کر کے جا رہا تھا کہ بددعا کروں گا نبی کے لیے۔ گدھے کو چلایا، گدھا نہیں چلا، مارا نہیں چلا، پھر مارا نہیں چلا، پھر مارا نہیں چلا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ مرنے کی حالت تک پہنچ گیا۔ مرنے سے پہلے گدھا اپنی زبان میں بولا اور بول کر کہا کیونکہ تو جا رہا ہے نبی کے قتل کے ارادے سے، چاہے گدھا ہوں میں یہ معرفت رکھتا ہوں کہ جو نبی کا مخالف ہو یا قتل کا ارادہ رکھتا ہو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ میں موت قبول کرتا ہوں مگر یہ قبول نہیں کرتا
کہ تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا کہ جو بندہ بھی جب محمد کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا وہ اللہ کی نگاہ میں کتا ہو جائے. یہ پوری بات نہیں ہے. دیکھیے لفظ قرآن میں موجود ہے. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں. پاک رسول خدا گدھے کا بھی ذکر قرآن میں, کتے کا بھی ہے, سور کا بھی ہے نا قرآن میں ہے بھائی, میں نے نہیں لکھی. اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. میرا کوئی قصور تو نہیں ہے, آپ چپ ہو گئے. شاید جی میں تو نہیں لکھی نا, نہیں. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں, میرے رسول کتا کیوں کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, بلکہ ایک عمل کر کے دکھایا. کہاں؟ خندق میں. خندق میں ایک عمل کیا. کون سا عمل؟ عمر ابن عبد الود, اس نے کیا کیا؟ خندق کو پھلانگا. پھلانگ کر فوراً کہا کوئی ہے جو میرے مد مقابل آئے, جو ہمیشہ یہ کہتے رہے نا, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا مسجد نبوی میں ہر بات پہ کھڑے ہو جاتے, مولا حکم دے میں اس کی ابھی گردن کاٹ دوں. وہ چپ. اور میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں, جو یہ دعویٰ کرتے تھے نا, میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کے لیے, جو یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ آپ حکم دے میں ابھی کاٹ دوں, پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں کبھی مچھر بھی مارا تھا یا نہیں ہے. صحیح. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. مولا حسین آپ نوجوان ہیں, ماتھے پہ محراب کا نشان ہے. مالک آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والے پاک رسول خدا نے آواز سنی. یہاں پر جو لفظ ہیں ان کو میں ایک لفظ میں قید کرتا ہوں کہ باہر رک کر اس ملعون نے سب کیا. سب کا معنی میں یہاں سے نہیں بتا سکتا, یعنی جو الفاظ شان کے مطابق نہیں ہوتے وہ اس نے الفاظات کہے. پاک رسول خدا نے ایک کو دیکھا, دوسرے سپاہی کو, تیسرے کمانڈر کو, چوتھے بریگیڈیئر کو, پانچویں کیپٹن کو, چھٹے صوبیدار کو, سارے چپ, ایسے کہ سر پہ نہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے, بولنے تو ابھی اڑ جائے گا. پاک رسول خدا نے مسکرا کر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا, میرے کائنات مسکرائے, مسکرا کر کھڑے کر فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں چپ وہی کرائے گا جس کو علم ہے کہ چپ کرایا کیسے جاتا ہے. پہلے کھڑا کیا, یہ جملے بعد میں کہے. کون سے؟ فرمایا من لہذا القلب, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو روکے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے, اٹھ کر گئے, جنگ کی, جیت گئے, ہر چیز ختم ہو گئی. سن لیا آپ نے واقعات سنے ہوئے, ساری بات ثابت ہو گئی. میں نے رسول سے پوچھا پاک رسول خدا آپ خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, آپ سے زیادہ شفیع کوئی ہے نہیں, انسانوں سے محبت کرنے والا ہے نہیں. کافر آپ کے سامنے آ کر پتہ نہیں کیا کہتے رہے مگر آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دے دیا. آج کون سا ایسا مسئلہ بن گیا کہ آپ بولنے پر مجبور ہوئے اور ایسا بولے کہ کائنات حیران ہو گئی کہ انسان جو تھا, جو دو ٹانگوں والا تھا, اسے کتا کہہ دیا. آواز آئی انصاری میں قانون بنا رہا ہوں کہ جو بھی چوکھٹ محمد پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے بات کرے گا وہ انسان بھی ہو تو کتا ہوتا ہے. دوڑاؤ نظریں پوری تاریخ انسانیت میں, جہاں رسول رہے, جہاں قیام کرے وہ گھر ہو جاتا ہے رسول کا. رسول مسجد میں رہے تو مسجد رسول کی, رسول گھر میں رہے تو گھر رسول کا. اب تاریخ پڑھو کون کون دروازے پہ آ کر اونچا بولا اور کون مل کے ضرور پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد.
حسین کی معاشرہ میں بدھ شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں، بدھ شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں، با خدا سارے لعینوں کو علی علی علی۔ اب میں کس کس کا نام لوں؟ کوئی غاصب ہو، کافر ہو یا ہو منافق، ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ تو آیت الہی، آیت سمجھ چکے ہیں، یاد ہو چکا، کل انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہوں گا میں آپ لوگوں کو۔ ایام عزا ہے، اپنی شکل و صورت ایسی بنائیے کہ دنیا کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آپ کو دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ ان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔